نماز تراویح کے حوالے سے بعض لوگوں نے تو سرے سے ہی نماز تراویح کا انکار کیا اور کہا کہ یہ سرے سے نماز ہی نہیں ہے اور نماز تراویح کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو وہ جو سرے سے ہی نماز تراویح کے منکر ہیں، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے نماز تراویح کو مانا تو ہے لیکن کہا کہ ٹھیک ہے نماز تراویح کو پڑھ لیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، اکیلے گھر میں پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ جبکہ دلائل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں نماز تراویح کے حوالے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے اور خلفائے راشدین کے عمل سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر سے خود حضور کا جو عمل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ افضل و اعلیٰ ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2012 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف میں تشریف لے کے آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نماز تراویح کی جماعت کروائی۔ پہلی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے تو صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رات تشریف لے کے آئے تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ حضور نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا فرمائی، اور تیسری رات بھی بہت زیادہ صحابہ علیہ رضوان مسجد میں جمع ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح صحابہ کرام علیہ رضوان کو جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ چوتھی رات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پھر مسجد نبی شریف میں جمع ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے کے نہیں آئے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کے آئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم مسجد میں جمع ہوئے ہو لیکن میں خود مسجد میں نہیں آیا۔ میں مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ لَكِنِّي خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر تھا کہ یہ میں اگر اس کو مسلسل تمہارے ساتھ ادا کروں گا جماعت کے ساتھ تو کہیں تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، پس تم اس کو ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی چاہت بھی یہ تھی کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور حضور نے بالفعل 3 دن مسلسل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز تراویح کی جماعت کروائی ہے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نماز تراویح کے لیے افضل یہ ہے کہ جماعت کروائی جائے۔ اگر الگ اور تنہا ادا کرنا افضل ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اس کی جماعت نہ کرواتے۔ جماعت سے ادا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کرنا افضل ہے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہو گیا، اور پھر حضور کی رغبت بھی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی تھی کہ نماز تراویح کو جماعت سے ادا کیا جائے۔ اب حضور نے چوتھے دن نماز تراویح کو کیوں جماعت کے ساتھ ادا نہیں کیا، اس کی علت بیان کر دی، اس کی وجہ بیان کر دی، انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے ڈر ہے کہ یہ تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے۔ جس طرح حدیث میں ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، مجھے اگر اپنی امت کی تکلیف کا ڈر نہ ہوتا، مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ فرض قرار دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی مشقت کی وجہ سے فرض قرار نہیں دیا۔ تو اب اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت اور خواہش تھی کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، لیکن حضور نے چھوڑ دی کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ تو جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات طیبہ میں موجود رہے تو علت موجود تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہو گیا تو وہ علت ختم ہو گئی۔ اب یہ تو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذاتی عمل کہ حضور نے جماعت کے ساتھ پسند کیا، تو اس سے واضح ہوا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، افضل ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور حدیث موجود ہے جو کہ سنن ابی داؤد کی 1377 نمبر روایت ہے، اور السنن الکبری للبیہقی 4386 نمبر روایت ہے۔ سنن ابی داؤد میں جو روایت ہے اس میں مسلم بن خالد ایک راوی جس کو امام ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا، اس کا ایک طریق سنن ابی داؤد میں جو ہے، جبکہ دیگر ائمہ محدثین نے
مسلم بن خالد کو سکہ لکھا ہے، اور یہ جو روایت ہے 4386 سنن الکبریٰ بہقی میں، اس میں مسلم بن خالد راوی موجود ہے نہیں ہے، اور یہ جید سند کے ساتھ امام بہقی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب المعرفہ میں بھی اور السنن الکبریٰ بہقی میں بھی اس کو بیان کیا ہے، جس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو مالک القرظی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لے کے آئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ، وہ صحابہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے مسجد کے ایک کونے میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تحسین فرمایا قد احسنوا وقد اصابوا، انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے درست کام کیا ہے، ولم یکرہ ذالک لہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو ناپسند نہیں کیا بلکہ حضور نے پسند کیا اور اس عمل کی تحسین فرمائی۔ اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا کہ جماعت کو حضور نے پسند کیا، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے جب دیکھا جماعت کرواتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند کیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو پڑھنا، ادا کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ عمل ہے، لہذا افضل یہ ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ لہذا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز تراویح کو تنہا پڑھنا اور الگ پڑھنا افضل ہے، ان کا موقف جو ہے ان دلائل اور حقائق کی روشنی میں درست نہیں ہے، بلکہ یہ موقف زیادہ درست ہے کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنا عمل ہے اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن سے زیادہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا نہیں کی۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت جب آیا ہے، صدیق اکبر کے دور خلافت میں تو بہت سارے چیلنجز تھے امت کو، منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ، مدعیان نبوت کا مسئلہ اور مرتدین کا مسئلہ، یہ بہت سارے اہم ایشوز اور مسائل تھے جن کو نپٹانے کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت سارے ایسے اہم کام تھے جو نہ کیا جا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اہم کی وجہ سے دیگر جو مسائل تھے ان کو ترجیح دی، نماز تراویح کو باقاعدہ سے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نہ ہو سکا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، صحیح بخاری میں 2010 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب مسجد میں تشریف لے کے دیکھا کہ لوگ الگ الگ تنہا نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں، انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثلا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہوگا۔ ثم عزما، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پکا ارادہ کر لیا، فجمعہم علی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے جمع کر دیا، اور مسلسل جماعت پر مواظبت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جمع کیا، ایک دن آپ تشریف لے کے والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا بدعت طریقہ ہے، کتنا اچھا بدعت طریقہ ہے۔ اب یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نعم البدع، اچھی بدعت قرار دیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی کہ اگر کوئی اچھا طریقہ ہو اور وہ ہو اچھا، اگرچہ نیا بھی ہو، تو اس کو نعم البدع کہہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، نیا طریقہ اچھا بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں جو لوگ بدعت کے فتوے جڑنے والے ہیں وہ نعم البدع کے لفظ کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں جی یہاں حضرت عمر نے جو نعم البدع کہا ہے تو یہ اصل میں بدعت نہیں تھی۔ یہ یاد رکھیں کہ جو احادیث پیچھے گزر چکی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح کو ادا کیا، اس میں صرف اتنا موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ ادا کیا ہے، پورا مہینہ مواظبت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس طریقے کو جاری کرنے والے ایک قاری کے پیچھے
پورا قرآن مجید پڑھا کے پورا مہینہ جماعت کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے یہ طریقہ موجود نہیں تھا۔ اس طریقے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نعم البدعۃ ھذہ کہا۔ تو پتہ چلا کہ اگر طریقہ اچھا ہو اور وہ بدعت اچھی ہو تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے اس کا ثبوت موجود ہے۔ اب غیر مقلدین یہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ طریقہ بدعت ہے ہی نہیں تھا۔ اچھا اگر بدعت نہیں تھا تو پھر حضرت عمر نے نعم البدع کا لفظ کیوں بولا ہے؟ حضرت عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نعم السنۃ ھذہ۔ حضرت عمر نے نعم البدعۃ ھذہ کہہ کے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ طریقہ نیا ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ اچھا ہے، یہ برا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر مواظبت کی، پھر خلفائے راشدین نے اس پر مواظبت کی، ہم جو کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، تو سنت موقدہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ایک وہ عمل ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کی۔ جو حضور کا اپنا عمل ہے اس کو سنت فعلیہ کہتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے سامنے کیا گیا، حضور نے خاموشی اختیار کی، اس کو سنت تقریری کہتے ہیں۔ اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کام کیا گیا، حضور نے کرنے کا حکم دیا، اس کو سنت قولیہ کہتے ہیں۔ یہ سر سنن ابی داؤد کی حدیث میں 506 ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ رکعتیں رہتی تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ تو حضور نے جب سلام پھیرا تو حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں باقی ادا کی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کے اس عمل کو دیکھ کے فرمایا کہ ان معاذ قد سن لکم فافعلوا ذلک، معاذ نے تمہارے لیے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے، فافعلوا ذلک، تم بھی ایسے کیا کرو۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت معاذ کے اس عمل کے بارے میں اپنا حکم ارشاد فرما دینا، قول کر دینا، اس کو کہتے ہیں سنت قولی۔ سنت قولی یعنی یہ عمل نبی کریم علیہ السلام نے خود نہیں کیا کہ رکعتیں حضور کی رہتی ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں کھڑے ہو کے ان کو ادا کیا، یہ حضور نے خود نہیں کیا، حضرت معاذ ابن جبل نے کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل پر عمل کرنے کا امت کو حکم کر دیا کہ تم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے جس طرح کہ معاذ ابن جبل نے کیا، تو یہ سنت قولی بن گئی۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کی ہے، اس کے بعد ادا نہیں کی، تو سنت موقدہ کیسے ہوگی؟ سنت موقدہ ایسے ہوئی کہ اس کو خلفائے راشدین نے مسلسل مواظبت کے ساتھ ادا کیا ہے، اور خلفائے راشدین کا طریقہ اور عمل وہ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں کہ ان کے طریقے کو لازم پکڑ لو اور ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ جس طرح حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کی 4607، جامع ترمذی میں 2676، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم ہے۔ عدو علیہا بالنواجذ، تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، تمسکو بہا، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو، داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑو، اس کو چھوڑو مت، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو اب حضور کے اس فرمان کی وجہ سے، حضور کے قول کی وجہ سے خلفاء راشدین کی سنت جو ہے وہ امت کے لیے سنت موقدہ بن گئی، اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر 97 ہے، اور المستدرک علی الصحیحین کی جلد 3 صفحہ 290 پر 4510 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقتدوا باللذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرو، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے بھی، حضور کے قول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عمل حضرت صدیق اکبر نے کیا، حضرت فاروق اعظم نے کیا، وہ عمل امت کے لیے کرنا لازم ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین اور اقتدوا باللذین من بعدی،
ان دونوں حدیثوں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طریقہ اور ان پر کسی عمل پر ان کی جو مواظبت اور دوام اور ہمیشگی ہے، اس سے سنت موقدہ کا ثبوت ملتا ہے۔ تو نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا چونکہ خلفائے راشدین کے عمل سے اس مواظبت ثابت ہے، تو اس لیے یہ سنت موقدہ ہے اور امت کے لیے اس کا کرنا ضروری اور لازم ہے۔